جناب امیر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ میں نے اگر میرے اس بڑھاپے میں بھی جہاں سب لوگ میری سفید ریش کو دیکھ رہے ہیں، اگر سارے عرب کے شجاعان جتنے بھیڑیے ہیں مل کے حملہ کر دیں تب بھی میں سب کے لیے غالب آ جاؤں گا، میں اکیلا سب کے لیے کافی ہوں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب ہیں اور وہ اپنی طاقت کا استعمال صحیح کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی علی پہ غالب آنے نہیں دے گا، نہ اس دور میں نہ اس دور میں، اگر بات پہنچا پایا ہو۔ صرف نوجوانوں کی خاطر، آپ کی محبتوں کی خاطر دو جملے پیش کرنے لگا ہوں۔ میں یقین مانے بالکل بھی جنگ کو پڑھنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن صرف آپ کی محبتوں کی خاطر، تاکہ آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے، صرف 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ ذرا جنگ سن لیجئے، میں بھی پورا خون جگر لگا کے پیش کر رہا ہوں۔ جب میں مولا کی کوئی بھی جنگ پڑھنے لگتا ہوں نا تو پھر میں محسوس کرنے لگتا ہوں میں یہاں نہیں ہوں، میں نجف میں ہوں۔ اب سنیں گے جملے جناب امیر علیہ السلام کے۔ شجاعت علوی کا ایک صرف آپ کے سامنے مظہر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جناب امیر علیہ السلام، جن پہ کوئی خوف طاری نہیں ہوتا۔ جب جناب محمد حنفیہ نے سوال کیا کہ بابا صفین کی جنگ شروع ہونے والی ہے، کہاں پاؤں گا؟ 80,000 کا سامنے لشکر تھا، یہاں امیر المؤمنین، آپ کا لشکر 20,000 کا، سامنے 80,000 کا لشکر ہے۔ کہا بیٹا محمد حنفیہ، جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے، نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں، میں زمین میں گڑ جاتا ہوں، جس کی موت آتی ہے میرے سامنے آ جاتا، میں ایک مرتبہ ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں۔ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں۔ کہا کہ بیٹا محمد حنفیہ، جہاں کھڑے ہو جاؤ وہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، میں زمین میں گڑ جاؤں گا۔ کہا ایک مرتبہ تمام کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا، شام میں بس ایک آواز آ رہی تھی، حیدر کہاں ہے، حیدر کہاں ہے، حیدر کہاں ہے۔ سب کے سب اشارہ کر کے کہہ رہے تھے سامنے دیکھو، وہ جو سفید داڑھی والے چہرے پہ نور ہے وہی حیدر ہیں، جن کی تلوار کے 2 منہ ہیں۔ ذوالفقار ہاتھ میں وہی حیدر کر رہا ہے۔ شام والے بڑے گھبرائے کہ ہم تو بہت زیادہ ہیبت سن کے آئے تھے حیدر کی، یہ میدان جنگ میں جو سامنے نظر آ رہے ہیں ہم سمجھتے تھے بہت لمبے چوڑے ہوں گے، دیکھنے میں بالکل بہت پتلے دبلے سے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، دیکھنے میں پتلے دبلے ہیں، داڑھی سفید ہے۔ جناب مالک اشتر نے کہا مولا میں نے کہا تھا داڑھی خضاب کر لے، دشمن پہ روب ختم نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ مولا نے جناب مالک کو دیکھا، کہا مالک شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا۔ جب ایک مرتبہ میدان میں آیا، کہا مالک ذرا ایک مرتبہ میدان میں اتر لینے دو، پھر تمہیں اندازہ ہوگا شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا ہے، کبھی بھی شیر گھاس نہیں کھاتا۔ جب میدان میں اتروں گا سفید ریش کا سارا جو لوگوں کے اوپر سے ہیبت ہٹا دوبارہ طاری ہو جائے گا۔ شام سے آنے والے ایک سوال کر رہے تھے، ایسا نہیں گرامی، کچھ نے کہا نہروان میں ہے، کچھ نے کہا صفین میں۔ اب میں پورا خون جگر لگا رہا ہوں، زور نہیں لگانا چاہ رہا تھا لیکن اب پیش کر رہا ہوں۔ کہا ایک مرتبہ اترنے دو، وہ علی جو پوری زندگی زمین پہ کھڑے ہو کے لڑے تھے، کہا ذرا ایک مرتبہ سواری لا دو، بتانا چاہتا ہوں بوڑھا نہیں ہوا، بدر و احد سے لے کے حنین تک جنگے کی جوان تھا۔ آج اتنی مدتوں بعد لڑنے آیا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاتھ کمزور ہو گیا ہوگا، یہ وہی ہاتھ ہے جو بدر میں تھا، یہ وہی تلوار ہے جو احد میں چلی تھی۔ یہ جناب امیر علیہ السلام ہے۔ بس اس کو مکمل کر دوں، میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جتنی آپ کو نعمتیں ملیں، چاہے علم میں ہو، طاقت میں ہو، کسی بھی طرح کی نعمت ہو، اس کو صحیح استعمال کرتے رہیے۔ شجاعت میں جناب امیر کا کوئی ثانی نہیں ہے، اسد اللہ بہت ہیں، جناب عباس بھی اسد اللہ ہیں، حمزہ بھی اسد اللہ ہیں، جعفر بھی اسد اللہ ہیں، بڑے گھبرا کے سن رہے ہیں، یہ سب اسد اللہ ہیں، لیکن اسد اللہ الغالب بس ایک ہے، اسد اللہ الغالب ایک ہے، وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ جب آئے ایک مرتبہ جنگ کرنے کے لیے، سواری پہ سوار ہوئے، کہا بیٹا محمد حنفیہ، عباس ذرا آج جنگ کو دیکھنا، جہاں سے گزرتے تھے زمین پہ سر نظر آتے تھے، جب واپس آتے تھے سر نظر آتے تھے۔ کہا بابا تلوار چلتی نظر نہیں آ رہی لیکن ہر جگہ سر ہی سر نظر آ رہا ہے۔ میں اپنے انداز سے پیش کروں، مولا نے کیا کہا ہوگا کہ آج ذوالفقار کو روک رہا ہوں لیکن بتا رہی ہے میں بھی جلال میں ہوں، علی کے ہاتھوں میں ہوں۔